الیکشن لڑیں گی تو ووٹ بینک آپ کا اپنا ہوگا۔ خان صاحب کا یہ دعویٰ کہ وہ سارے ان کے ووٹ ہیں، ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ اگر یہ درست ہوتا دعویٰ، الیکٹیبلز کو اکٹھا نہ کرنا پڑتا۔ الیکٹیبل ہوتا ہے اس کو یہ ایج حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے 20-25 ہزار ووٹ لے کے نکلتا ہے۔ کیا وجہ بنی کہ یہ 9 مئی جیسا جو واقعہ ہے وہ پیش آیا؟ میری جماعت تھی اور میرے لوگ تھے، اور میں نے پارٹی میں آ کے اس رویے کو، اس بیانیے کو کنڈیم کیا کہ یہ شہداء کے ساتھ ہمیں غداری نہیں کرنی، تو پارٹی نے مجھے ان پارٹی میٹنگز میں بلانا بند کر دیا۔ یہ جو گمراہ ٹولہ ہے جو 9 مئی جیسے واقعات کر کے فخر محسوس کر رہا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری استحکام پاکستان پارٹی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ چیئرمین تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ جو ووٹ بینک تھا وہ میرا تھا، پارٹی کا تھا۔ اب آپ استحکام پاکستان پارٹی میں ہیں تو آپ الیکشن لڑیں گی تو ووٹ بینک آپ کا اپنا ہوگا، اور آپ الیکشن جیت کر یہ دعویٰ غلط ثابت کریں گی؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن جو ہوتا ہے وہ ووٹ کے کاؤنٹنگ سے جیت اور ہار کا فیصلہ کرتا ہے۔ بیلٹ باکس کے گرد آپ سارا دن گھومتے رہیں اور اپنا ووٹ جو ہے وہ بیلٹ باکس کے اندر نہ ڈالیں تو وہ ہوتی ہے آپ کی بیلٹ باکس کے گرد گھومنے والے جو ہوتے ہیں وہ ہیں سپورٹرز، اور جس نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے وہ کہلاتا ہے ووٹر۔ اب خان صاحب کا المیہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے سپورٹ تو پیدا کی لیکن ہی فیل ٹو کنورٹ دیٹ سپورٹ انٹو ووٹ۔ خان صاحب کا یہ دعویٰ کہ وہ سارے ان کے ووٹ ہیں، ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ اگر یہ درست ہوتا دعویٰ تو پھر انہیں اپنی جماعت کے اندر 2018 میں الیکٹیبلز کو اکٹھا نہ کرنا پڑتا۔ اگر یہ دعویٰ ان کا درست ہوتا تو 2011 میں انہوں نے پہلا جلسہ مینار پاکستان پہ کیا تھا، اور پھر 2013 کا رزلٹ جو تھا، یعنی جو جلسہ مینار پاکستان پہ اور قائد اعظم کے مزار پہ ہوا، وہ میسیو ہسٹوریکل پبلک گیدرنگ تھی، اور 2013 کی جب سیٹیں آئیں تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ 2018 میں خان صاحب نے جب الیکٹیبلز کو ساتھ لیا تو تب وہ 8 سیٹوں سے 158 سیٹیں لینے میں کامیاب ہوئے۔ تو جو الیکٹیبل ہوتا ہے اس کو یہ ایج حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے 20-25 ہزار ووٹ لے کے نکلتا ہے، پھر اس کے اندر جو ہے وہ پارٹی کا 15-20% ووٹ ڈلتا ہے، پھر اس کے بعد ہوا کا ووٹ آتا ہے کہ جو جیتنے والا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے لوگ اس کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو خان صاحب بتائیں کہ ان حالات میں جب آپ کے سارے چوہے بلوں میں گھس گئے ہیں اور کوئی آ کے زمان پاک آپ سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو الیکشن کے دنوں میں یہ کہاں ہوں گے جو ہوا دیکھنے والے لوگ ہوں گے کہ انہوں نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے؟ جو رورل کانسٹیچوئنسیز ہیں اور جو اربن کانسٹیچوئنسیز ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ رورل کانسٹیچوئنسی ہمیشہ جیتنے والے کے ساتھ جاتی ہے، اربن کانسٹیچوئنسی میں بھی چونکہ آپ نے ان کو ہمیشہ سینہ ٹھوک کے یہ کہا کہ ڈیولپمنٹ سے ان کا کیا تعلق جی، ان کو تو نظریے پہ ووٹ ملنا چاہیے، تو لوگ جو ہے نظریہ نہ ان کا پیٹ بھرتا ہے، نہ لوگوں کو ان کے بچوں کو وہ تمام مفادات ملتے ہیں، روزگار کے ساتھ جڑے، ہاؤسنگ سیکٹر کے ساتھ جڑے، تو لوگ اپنے الیکٹیبل کی طرف دیکھتے ہیں۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ میں تھانے میں پکڑا جاؤں گا تو کون میرے پیچھے آئے گا اور مجھے چھڑا لے گا، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ میرے کچہری میں میرے ساتھ کوئی ناانصافی ہو گئی تو میرے ساتھ کون کھڑا ہوگا۔ وہ آپ کے ٹین ایجر اور اسٹریٹ بوائز جو تھے جو آپ نے اکٹھے کیے تھے، وہ سارے جیلوں سے اتنا ڈرے، ابھی سیٹی بھی نہیں بجی تھی تو وہ بھاگ گئے۔ تو پہلے ان کو تو خان صاحب اکٹھا کر لیں وہ کدھر ہیں، اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ ووٹ میرا ہے۔ ووٹ کس کو ڈلنا ہے؟ وہاں کھمبے نے تو آ کے الیکشن نہیں لڑنا نا، کسی فرد نے، کسی شخص نے لڑنا ہے، تو وہ کینڈیڈیٹ تو پہلے پورے کر لیں وہ کدھر ہیں، کیونکہ یہ خام خیالی ہے اور یہ حلقوں کی سیاست میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، آپ کے چاہنے والے، آپ کے ویل وشر، آپ کے سپورٹر ہر حلقے میں موجود ہیں، لیکن
الیکشن کے ڈائنامکس جو ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اس کا فیصلہ الیکشن والے دن ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا کے ٹرینڈ اور فیس بک اور ٹویٹر آپ کو ٹاپ ٹرینڈ پہ رکھ کے ایک بڑا لیڈر تو بنا دیتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو نچلی سطح پہ مفادات ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے مفادات سے ہٹ کے ووٹ نہیں ڈالتے۔ آخر کیا وجہ بنی کہ یہ 9 مئی جیسا جو واقعہ ہے وہ پیش آیا؟ دیکھیں، یہ وہ زہر آلود بیانیہ تھا۔ زمان پاک اور بنی گالہ میں جو زہر لگانے والی، بیچنے والی یا بیاری کرنے والی جو فیکٹری لگی ہوئی تھی، جس کا مقصد لوگوں کے ذہنوں کو آلودہ کرنا تھا اور زہریلے پروپیگنڈے سے فوج پاکستان اور قومی سلامتی کے اداروں کی تضحیق کرنا تھی، شہداء کی بے حرمتی کرنی تھی، تو آپ نے اس وقت وہ بھول گئے۔ آپ جب جنرل سرفراز ستار میرے حلقے سے تھے اور جب ان کا ہیلی کاپٹر کریش ہوا تو میں ان کے گھر گئی، میرے گاؤں کے ساتھ والا گاؤں ہے ان کا، تو ان کی فیملی نے میرا روتے ہوئے گریبان پکڑ پکڑ کے سوال کیے کہ جو ایک رات میں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے افواج پاکستان کے خلاف اور ان شہداء کے خلاف ٹویٹ کیے تھے، اور راہ کو خوش کرنے کے لیے جس طرح افواج پاکستان کا انہوں نے دنیا کی ان افواج کے انڈیکس میں ان کو نیچے گرایا تھا فالوئنگ کو، اور ٹارگٹ کر کے یہ سب کچھ کیا تھا، تو وہ مجھ سے یہ پوچھتے تھے کہ ہمارا قصور کیا، ہم نے کن کے لیے جان دی، ہم نعرہ لہو اس پاک سرزمین کے پہ ہم نے نچھاور کیا، تو ہمیں یہ آپ نے صلہ دیا کہ آپ لوگ ہماری سوشل میڈیا میں بے حرمتی کر رہے ہیں۔ تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ کرنے والی میری جماعت تھی اور میرے لوگ تھے، اور میں نے پارٹی میں آ کے اس رویے کو، اس بیانیے کو کنڈیم کیا، اور پارٹی بجائے اس کے کہ وہ اس کو ریئلائز کرتی کہ یہ شہداء کے ساتھ ہمیں غداری نہیں کرنی، تو پارٹی نے مجھے ان پارٹی میٹنگز میں، سوشل میڈیا اسٹریٹجی میٹنگز میں بلانا بند کر دیا کہ یہ کسی اور کی ترجمان ہے۔ میں اس ملک کی ترجمان ہوں، عوام کی ترجمان ہوں، اور مجھے یہ احساس ہے کہ اس ملک کے اندر سب سے زیادہ جو قربانی ہے اور جو لہو ہے وہ وردی والوں کا ہے، اور یہ جو گمراہ ٹولہ ہے جو 9 مئی جیسے واقعات کر کے فخر محسوس کر رہا ہے، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس کے ہاتھوں میں کھلونا بن گئے۔ وہ آپ کی گولڈ سمتھ فیملی، وہ آپ کی زلمے خلیل زادے جیسے وہ شیطان لوگ جنہوں نے افغانستان میں امن نہیں ہونے دیا اور پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرتے رہے، اور عافیہ ہماری بہن کے لیے تو ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا، لیکن پی ٹی آئی کی ہماری ان خواتین کے لیے جنہوں نے جا کے وہاں کور کمانڈر ہاؤس میں اور جی ایچ کیو میں ان شہداء کی بے حرمتی کی، ان کے لیے وہ ٹویٹ کر رہا ہے۔ تو یہ سارے آپ کو دیکھنا ہے کہ 9 مئی صرف ایسے نہیں ہے کہ چند جوان اٹھے اور انہوں نے جا کے گراؤ جلاؤ کر دیا، یہ ایک سوچی سمجھی منظم سازش تھی، پاکستان کے خلاف سازش تھی، اور اس کے کردار ایک ایک کر کے بے نقاب ہو رہے ہیں۔ بس یہ بتا دیں کہ جو استحکام پاکستان پارٹی کا نام رکھا گیا ہے، ایک صاحب نے جو ہے وہ اس پہ کیس بھی کیا ہے کہ یہ آلریڈی ہماری پارٹی ہے اور یہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ بھی ہے اور ہم ہر حد تک جائیں گے، تو کیا کوئی سوچ بچار ہو رہی ہے اس کا نام تبدیل کرنے کی؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن سے جب آپ کوئی جماعت رجسٹر کرتے ہیں یا کوئی نام تجویز کرتے ہیں تو رائے لیتے ہیں، اور کوئی جماعت بھی اگر سینکڑوں جماعتیں وہاں رجسٹرڈ ہیں تو جب تک وہ فعال نہیں ہیں، جب تک وہ اس الیکشن کمیشن کے رولز اور بائی لاز کو فالو نہیں کرتی ہیں، اپنے وہ جمع نہیں کراتی ہیں ڈاکومنٹیشن، اور ریگولر ہر سال ایک فیڈ بیک الیکشن کمیشن کو نہیں دیتی ہیں، تو ریڈنڈنٹ جماعت جو ہے اس کو کوئی بھی شخص جو ہے اس نام کو کلیم کر سکتا ہے۔ تو یہ میں نہیں سمجھتی کہ ان کا کوئی مناسب دعویٰ ہے۔ قانونی جنگ جو ہے ہم قانونی طریقے سے انشاءاللہ جیتیں گے۔